سے پہلے آزاد کشمیر کے معاملے پہ بات کر لیتے ہیں. تو معاملہ تو جوں کا توں ہے. ملٹری اسٹیبلشمنٹ اب پوری طرح سے کچلنا چاہتی ہے وہ اس تحریک کو. عوامی جوائنٹ ایکشن کمیٹی آزاد کشمیر کی وہ پہلی تحریک ہے جس نے پاکستان کی ملٹری اسٹیبلشمنٹ کو چیلنج کیا اور ان چیزوں کے بارے میں بات چیت کی جن کے بارے میں ماضی میں کوئی بات نہیں کرتا. انہوں نے پہلی مرتبہ جمہوری حقوق مانگے ہیں. اس سے پہلے لوگ احتجاج کرتے تھے, کبھی آٹا مانگ لیا, کبھی بجلی مانگ لی, کبھی کوئی اور چیز مانگ لی, کبھی کوئی سڑک مانگ لی, کبھی کوئی حق مانگ لیا چھوٹا موٹا, لیکن جمہوری حق کبھی بھی آزاد کشمیر کے لوگوں نے نہیں مانگا. یہ پہلی مرتبہ آزاد کشمیر کے لوگوں نے اپنا جمہوری اور آئینی حق مانگا کہ حکومت ہم بنائیں گے اور ہم فیصلہ کریں گے کہ یہاں پہ کون اقتدار میں ہوگا اور کون نہیں ہوگا. اب یہ فیصلہ تو پاکستان کی ملٹری اسٹیبلشمنٹ کرتی تھی, یعنی 12 سیٹیں انہوں نے باہر رکھی ہوئی تھیں, کچھ سیٹیں انہوں نے اندر رکھی ہوئی تھیں, اور کچھ جگہوں سے وہ اپنے بندے لے آتے تھے, کہیں سے وہ باہر سے بندے لے آتے تھے, اور ملا جلا کے جب دل کرتا تھا اپنی ایک سرکار بنا لیتے تھے. تو آزاد کشمیر میں ایک کنٹرولڈ ماحول چل رہا تھا. وہ کنٹرول چھننے کا خوف پہلی مرتبہ تب پیدا ہوا جب جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی نے اپنے مطالبات میں کچھ اضافہ کر دیا, اور انہوں نے بجائے اس کے کہ وہ چھوٹی موٹی چیزیں مانگتے, انہوں نے ڈائریکٹلی جمہوریت مانگ لی. اب جمہوریت اگر دے دی جائے تو پھر کنٹرول کہاں سے رہے گا؟ تو وہ کنٹرول کی لڑائی ہے. اور اب جو بظاہر دکھائی دیتا ہے, میں نے آپ کو پہلے یہ خبر بھی دی ہے کہ جو لوگ مذاکرات کروانے کی کوشش کر رہے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی میں تو لچک ہے, لیکن دوسری جانب سے اسٹیبلشمنٹ کوئی لچک نہیں دکھا رہی. ملٹری اسٹیبلشمنٹ پرانا کھیل کھیل رہی ہے. وہ یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ غداروں اور شر پسندوں کو کچلنا ہوگا, اور پھر وہ پوری طاقت سے جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کو کچلنے کا ارادہ بھی رکھتے ہیں. 4 لوگوں کو قتل کر دیا جائے گا, اس کے بارے میں بھی خبریں دی جا رہی ہیں. سیکیورٹی اہلکار آزاد کشمیر میں بڑی لمبی ڈیوٹی کرتے چلے آ رہے ہیں. بی بی سی نے خبر دی کہ جو سیکیورٹی فورسز ہیں وہ کھانے پینے کی اشیاء کو داخل نہیں ہونے دے رہی آزاد کشمیر میں, اور نہ ہی وہ آزاد کشمیر کے اندر ادویات کو جانے دے رہے ہیں. یعنی یہ ایک حکمت عملی ہے جس سے لوگ پریشان ہو جائیں, جی کھانے پینے کی چیزیں نہیں ہیں, حالات بہت خراب ہو گئے ہیں, تو لوگ ایکشن کمیٹی سے اپنے آپ کو الگ کرتے چلے جائیں. اب لگ بھگ 15 دن ہو گئے ہیں اس احتجاج کو, 15 دن سے بھی زیادہ ہو گئے ہیں. یعنی آپ سمجھ لیں 3 ہفتے ہونے والے ہیں اس احتجاج کو, اور لگاتار یہ احتجاج چل رہا ہے. لوگ تھک نہیں رہے, لوگ لگاتار احتجاج کر رہے ہیں. نہ صرف احتجاج کر رہے ہیں بلکہ ان کی تعداد میں بعض اوقات بہت اضافہ ہو جاتا ہے. جب بھی مار کٹائی ہوتی ہے تو تعداد بڑھ جاتی ہے. اب رستے کیسے کھلیں گے؟ جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی لچک دکھا رہی ہے مذاکرات کرنے کے لیے. کچھ لوگ بیچ میں پڑے بھی ہیں. میں امید کرتا ہوں کہ جو لوگ بیچ میں آئے ہیں وہ مذاکرات کر کے کوئی رستہ نکال دیں گے, اور یہ معاملہ اس طریقے سے بھی حل ہو جائے کہ لوگوں کو ان کا کوئی جمہوری حق بھی مل جائے, اور اس کے علاوہ آزاد کشمیر کے لوگوں کو جو ان کے جائز مطالبات ہیں وہ تسلیم کر لیے جائیں. تو یہ سب کے لیے ون ون سچویشن ہوگی. لیکن ملٹری اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ اس موقع کو ضائع نہیں کرنا چاہیں گے. دیکھیں, اگر یہ لوگ آج اپنے تھوڑے سے مطالبات منوا کر بھی چلے گئے نا, تو یہ کل دوبارہ آ جائیں گے. یہ بات سب کو پتا ہے, اور یہ جب دوبارہ آئیں گے یہ اپنا ایک نیا مطالبہ منوائیں گے, کیونکہ عوامی طاقت ہے نا. عوام کو جب پتا چل جائے کہ وہ طاقتور ہیں اور وہ اپنی بات منوا سکتے ہیں, تو پھر ان کے مطالبات بڑھتے چلے جاتے ہیں. مثال کے طور پہ ان کا جو مین مطالبہ ہے وہ تو یہ ہے نا کہ یہاں پہ جو حکومت بنے گی وہ ہم بنائیں گے, اور جو حکومت فیصلے کرے گی وہ ہماری مرضی کے مطابق کرے گی. اسی کو جمہوریت کہتے ہیں. لیکن جمہوریت کبھی بھی آمریت کو سوٹ نہیں کرتی. کبھی بھی ملٹری جنرل جو ہیں ان کو جمہوریت سوٹ نہیں کرتی. تو یہ اب پنگا پڑ گیا. بی بی سی نے جو خبریں دی تھی ان کی تردید کی گئی حکومت کی جانب سے کہ جناب بی بی سی نے غلط رپورٹنگ کی ہے, ایسا کچھ نہیں ہے, کھانا بھی جا رہا ہے, دوائیاں بھی جا رہی ہیں آزاد کشمیر میں. لیکن دوسری جانب جو ویڈیوز اور تصاویر ہیں وہ بھی اب سامنے آ رہی ہیں. بہت سارے لوگ جو ہیں وہ ٹرکوں کی انہوں نے باقاعدہ ویڈیوز جاری کر دی کہ جناب یہ ٹرک آزاد کشمیر کی طرف آ رہے تھے, یہ ڈرائیورز ہیں, آپ ان سے پوچھ لیں یہ کیا بتا رہے ہیں. تو ڈرائیورز کہتے ہیں جناب ہم گندم لے کر جا رہے تھے, ہمیں یہاں پہ روک دیا گیا, ہمیں آگے نہیں جانے دے رہے. تو بی بی سی کی بھی اس طرح کی خبریں رپورٹ ہوئی ہیں, اور حکومت جو ہے وہ تردید بے شک جتنی مرضی کرتی رہے, لیکن حکومت کے کچھ سورسز اور کچھ ملٹری کے جو ٹاؤٹس ہیں وہ اب بتانا شروع ہو گئے ہیں کہ ان کو کچلا جائے گا, اور ان کو شر پسند کا نام اب دے دیا گیا. جیسا کہ آپ کو یاد ہوگا کہ پہلے نام دیا گیا تھا بلوائیوں کا اور شرپسندوں کا بنگالیوں کو, پھر ملک ٹوٹ گیا, پھر بلوچستان کے جو لوگ ہیں ان کو شرپسند اور دہشت گرد کہا گیا, پھر قبائلی علاقوں میں لوگوں کو دہشت گرد اور شرپسند کہا گیا, پھر پنجاب کے اندر بھی یہی کیا گیا, اب کشمیر کے اندر وہی کیا جا رہا ہے, مہاجروں کے ساتھ یہ کیا گیا. تو جگہ جگہ پہ پہلے جو ہے وہ شرپسند قرار دیتے ہیں, پہلے برا نام دیتے ہیں, اس کے بعد گولی مار دیتے ہیں. یہ پرانا طریقہ کار ہے. جبری گمشدگیاں آپ کشمیر کے اندر بھی دیکھیں گے فیوچر میں آپ کو نظر آئیں گی. وہ بڑھیں گی, اور اس لیے بڑھیں گی کہ جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کے ہر آدمی کو کچلنے کی پوری کوشش کی جائے گی, جیسے تحریک لبیک کے ساتھ بھی کیا گیا. تحریک لبیک کے بہت ساری چیزوں سے مجھے اختلاف ہے, طریقہ کار غلط تھا, لیکن جو ان کے ساتھ ہو رہا ہے وہ ناانصافی ہے, وہ غیر قانونی ہے, غیر انسانی ہے. جو دونوں بھائی ہیں سعد رضوی اور انس رضوی, وہ دونوں غائب ہیں ابھی تک. ان کے بارے میں کچھ پتہ نہیں کسی کو کہ وہ کہاں گئے.
یہ دو بھائی تھے اور یہ ان کا موقف غلط تھا، یہ گالم گلوچ بھی کرتے تھے، بدتمیزی بھی کرتے تھے، لوگوں کو دھمکاتے بھی تھے، میرے ساتھ بھی انہوں نے بدتمیزی کی، لیکن وہ ساری چیزیں اگر میں ایک سائڈ پہ رکھ دوں، جو ان کے ساتھ ہو رہا ہے نا، یہ بہت بڑا ظلم اور زیادتی ہے۔ جب میرے ساتھ ظلم ہوا تو یہ لوگ ہنس رہے تھے، مذاق کر رہے تھے، لیکن میں سیریسلی آپ کو کہہ رہا ہوں کہ مجھے دل سے تکلیف ہے جو ان دو بھائیوں کے ساتھ اور ان کی فیملی کے ساتھ ہو رہا ہے۔ یہ بالکل نہیں ہونا چاہیے، ان کے ساتھ قانون کے مطابق اگر کوئی سلوک آپ نے کرنا ہے تو کریں، اور جن لوگوں نے انہیں جبری طور پہ گمشدہ کیا ہوا ہے انہیں قانون کے کٹہرے میں ضرور لانا چاہیے۔ جب تک آپ یہ نہیں کریں گے پاکستان آگے نہیں بڑھے گا۔ مارنگ بلوچ کا کیا قصور تھا؟ یہی قصور تھا نا۔ مارنگ بلوچ بھی جبری گمشدگیوں کے خلاف اور مسخ شدہ لاشوں کے خلاف بات کرتی تھی۔ اب جو وہ آواز اٹھا رہی تھی اپنے لوگوں کے لیے، اس آواز کو بند کرنے کے لیے عمر قید کی سزا ہی سنا دی اسے، اور ایک ایسے پولیس والے کے قتل کے جرم میں سزا سنا دی گئی جس کے بارے میں بتایا جاتا ہے کہ وہ ایک ایکسیڈنٹ میں شہید ہو گیا تھا، تو ڈال دیا ان کے کھاتے میں۔ مارنگ بلوچ کو عمر قید کی سزا سنا دی، اور کوئی بولتا نہیں، پاکستان میں بات کرنے کے لیے کوئی تیار نہیں ہے۔ وہ پاکستان کی بیٹی ہے، ایسے لوگوں کو جب آپ ناراض کرتے ہیں تو بندوق والے لوگ آتے ہیں۔ میں بار بار ریاست کو یہ بات سمجھا رہا ہوں کہ جب آپ نوجوانوں کو یا آئین کے اور قانون کے اندر رہ کر جو لوگ احتجاج کرنا چاہتے ہیں، جب آپ ان لوگوں کو ناراض کرتے ہیں تو پھر بندوق والے ایلیمنٹ سامنے آتے ہیں، پھر دہشت گردی ہوتی ہے، حالات خراب ہوتے ہیں۔ لہٰذا آپ ان نوجوانوں کو ویلکم کریں، ان کے ساتھ بیٹھ کر بات کریں، یہی ایک راستہ ہے۔ ایک اور خبر ناظرین چلوائی گئی کہ بیرسٹر سیف کو عمران خان اور بشرا بی بی ملنا چاہتے ہیں۔ تو بیرسٹر سیف جو ہے ان کے جرنیلوں کے ساتھ اچھے تعلقات ہیں، اور بیرسٹر سیف کے ملٹری اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ تعلقات پاکستان میں بہت سارے لوگ کلیم کرتے ہیں کہ کوئی ڈھکے چھپے نہیں ہیں۔ بیرسٹر سیف جو ہے وہ خاص قسم کا آدمی ہے اور خاص قسم کے حالات میں ایکٹیو ہو جاتا ہے۔ تو اب یہ خبر چلوائی گئی کہ جناب عمران خان نے اور بشرا بی بی نے بیرسٹر سیف کو بلوایا۔ اب ہو سکتا ہے خبر ٹھیک ہو، لیکن ایسا لگتا نہیں ہے، اتنی مار کھانے کے بعد اب وہ بیرسٹر صاحب کو بلوائیں گے۔ بہرحال بیرسٹر صاحب جائے گا تو پتہ چلے گا کہ اس کو بلا کر وہ کیا کہنا چاہتے ہیں۔ بیرسٹر صاحب باہر آ کر کبھی بھی وہ بات نہیں کرے گا جو بات پاکستان کی ملٹری اسٹیبلشمنٹ کو پسند نہ ہو۔ گول مول بات کرے گا، لیکن وہ ملٹری اسٹیبلشمنٹ کی ناپسند بات کوئی بھی باہر آ کر بیرسٹر صاحب مجھے نہیں لگتا کہ کرے گا۔ تھوڑا بہت وہ کرے گا، ہلکا ہلکا سا ہلکی آنچ کے اوپر وہ معاملہ اٹھائے گا، تاکہ یہ محسوس ہو کہ جیسے وہ ایک نیوٹرل آدمی ہے اور ملٹری اسٹیبلشمنٹ کے کنٹرول میں نہیں ہے، اور وہ فوج کے مفاد کے خلاف بھی بات کر سکتا ہے۔ ہو سکتا ہے ایک دو جملے چار جملے وہ بول بھی دے، لیکن اوورآل جو ہے وہ ایسا کچھ بھی نہیں کرے گا۔ بہرحال دیکھتے ہیں بیرسٹر صاحب جاتا ہے، عمران خان ملتے ہیں یا نہیں ملتے، کیا ہوتا ہے۔ ایک اور جو خبر آئی ہوئی تھی، رضی طاہر صاحب نے خبر دی تھی کہ جنرل کیانی نے، جو سابق آرمی چیف ہے، ایک دفعہ اس نے ایکسٹینشن بھی لی تھی، 6 سال وہ آرمی چیف کے طور پہ حکمرانی کر کے گیا ہے، جنرل مشرف کے بعد آیا تھا۔ تو کہا جا رہا ہے کہ جنرل کیانی صاحب نے عمران خان صاحب سے جیل کے اندر ملاقات کی ہے۔ یہ خبر دی تھی رضی طاہر صاحب نے، اور بڑے وثوق کے ساتھ دی تھی۔ بہت سارے لوگوں نے تردید کی، لیکن انہوں نے کہا نہیں، میری خبر ٹھیک ہے۔ پھر رضی طاہر صاحب کو اٹھا لیا گیا۔ میں نے بڑا انالیسس کیا کہ ان کو کس خبر پہ اٹھایا گیا، تو مجھے کوئی ایسی بڑی چیز ملی نہیں جس میں رضی طاہر صاحب جیسے صحافی کو اٹھایا جائے۔ تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ شاید انہیں اس لیے اٹھایا گیا کہ ہمیں یہ بتاؤ تمہیں یہ خبر کہاں سے ملی، یا تمہیں کس نے بتایا کہ جنرل کیانی کی عمران خان سے ملاقات ہوئی۔ اب صابر شاکر صاحب جو ہیں انہوں نے بھی اس کے بارے میں ایک خبر دی ہے، وہ بھی یہ کہتے ہیں کہ جنرل کیانی کی عمران خان صاحب سے ملاقات ہوئی اور یہ خبر درست ہے۔ یہ صابر شاکر صاحب بھی کہہ رہے ہیں، رضی طاہر صاحب بھی کہہ رہے ہیں، 2-4 اور جرنلسٹ ہیں پاکستان میں وہ بھی یہ کہہ رہے ہیں، اور یہ لوگ اپنی خبر کے اوپر قائم ہیں۔ بلکہ صابر شاکر صاحب نے ایک اور بات کی کہ جنرل باجوہ کو بھی متحرک کیا گیا، لیکن معاملہ وہیں پہ پھنس جاتا ہے۔ عمران خان صاحب کہتے ہیں میرا مینڈیٹ واپس کرو، ان چوروں ڈاکوؤں کو لا کے میرے مینڈیٹ کے اوپر کیوں بٹھایا۔ دیکھیں ہوا یہ تھا کہ 2024 میں جب الیکشن چوری کر دیا تھا عاصم منیر صاحب نے، اور یہ لا کر 2 نمبر لوگ بٹھا دیے تھے حکومت کے اندر، تو اس وقت عمران خان صاحب نے کہا تھا کہ میرا مینڈیٹ مجھے واپس کیا جائے۔ تو اس پہ عمران خان صاحب کو یہ پیغام دیا گیا تھا کہ آپ 2 سے 3 سال خاموش رہیں، اور اس کے بعد الیکشن ہو جائیں گے، چیزیں نارملائز ہو جائیں گی، ہمیں ذرا سسٹم کو چلانے دیں۔ اب 2 سال سے اوپر تو گزر گئے ہیں، لگ بھگ 2.5 سال گزر گئے جب عمران خان صاحب کو کہا گیا تھا کہ 2 سے 3 سال دیں۔ 2.5 سال گزر گئے ہیں، پیچھے 6 مہینے رہ گئے ہیں۔ اگر 6 مہینے بعد بھی عمران خان کو الیکشن دیا جائے تو عمران خان صاحب کے لیے یہ کوئی گھاٹے کا سودا نہیں ہے۔ تو جنرل باجوہ کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ وہ بھی ایکٹیویٹ ہوئے ہیں۔ ویسے ماضی میں جنرل باجوہ نے باہر کافی ملاقاتیں کی ہیں، ابھی صابر شاکر صاحب کہہ رہے ہیں کہ وہ ابھی بھی ٹریول کرتے ہیں۔ جو ان کی صحت کے بارے میں خبریں ہیں وہ درست نہیں ہیں، اور انہوں نے یہ کلیم کیا کہ جنرل باجوہ اور جنرل کیانی، اشفاق پرویز کیانی، یہ دونوں کہا جاتا ہے کہ یہ دونوں متحرک ہیں اور کوشش کر رہے ہیں کہ کسی طرح عمران خان صاحب کو منا کے کوئی راستہ نکال لیں۔ کچھ اوورسیز پاکستانی بھی یہ کوشش کرتے رہتے ہیں، کچھ پاکستان کے اندر لوگ ہیں وہ بھی زور لگاتے رہتے ہیں، لیکن عمران خان صاحب کا نا موقف بڑا اصولی اور قانونی ہے۔ وہ یہ کہتے ہیں جی آپ نے غیر قانونی کیسز بنائے ہوئے، یہ تو ختم کریں آپ۔ دوسرا وہ یہ کہتے ہیں میرا مینڈیٹ مجھے واپس کریں، اگر مینڈیٹ واپس نہیں کرنا تو مجھے الیکشن کی ڈیٹ آپ دیں، اور ہمیں پورا موقع دیں جا کے ہم اپنا الیکشن لڑیں اور الیکشن کے اندر جا کر مقابلہ کریں۔ مجھے نہیں لگتا کہ عاصم منیر صاحب یہ ہونے دیں گے، یہ ان سے کروانا پڑے گا۔
اب چاہے اندر سے لوگ کروائیں چاہے باہر سے لوگ کروائیں، یہ عاصم منیر صاحب سے کروانا پڑے گا، کیونکہ وہ بہت کمفرٹیبل ہیں شہباز شریف کے ساتھ، آصف زرداری کے ساتھ، بلاول کے ساتھ، نواز شریف کے ساتھ، مریم کے ساتھ، وہ بہت کمفرٹیبل ہیں. چھوٹی موٹی اپوزیشن ہے وہ بھی آپس میں یہ مل جل کے کر لیتے ہیں. تو عاصم منیر بہت کمفرٹیبل ہے، لیکن معاملہ یہ کہ پاکستان کی اکانومی کمفرٹیبل نہیں ہے، پاکستان ایز اے کنٹری کمفرٹیبل نہیں ہے. تو اگر پاکستان کو آپ نے بچانا ہے تو اس وقت آپ کو ایک سیاسی استحکام لانا پڑے گا، اور سیاسی استحکام تب تک نہیں آئے گا جب تک کہ آپ عمران خان صاحب کو جیل سے باہر نہیں نکالتے. ناظرین، اس سے پہلے کہ میں اگلی خبروں کی طرف جاؤں، میں نے آپ کو یاد ہوگا کہ ایک ایپلیکیشن ہے ٹیپ سینڈ، اس کے بارے میں آپ کو بتایا تھا کہ اسے اوورسیز پاکستانی استعمال کر سکتے ہیں اپنا پیسہ پاکستان بھجوانے کے لیے. تو آپ اس ایپلیکیشن کو استعمال کریں اور ٹیپ سینڈ کے ذریعے سے اپنے پیسے آپ پاکستان بھجوائیں. آپ کے پیسے ذرا جلدی چلے جائیں گے، آپ کی جو کٹوتی ہے وہ کم ہوگی. دوسرا، آپ کو جو ہے وہ ایک ریلائبل سورس ہے جس سے آپ کا پیسہ پاکستان چلا جائے گا. اور ایک اور چیز یہ ہے کہ اگر آپ IRK کا پرومو کوڈ استعمال کریں گے تو آپ کو ایک بونس بھی مل جائے گا اگر آپ یہ پیسہ پہلی مرتبہ بھیج رہے ہیں تو میں ایک مرتبہ پھر صرف آپ کو یاد دلا رہا تھا کہ ٹیپ سینڈ ایپلیکیشن ہے، اس کے ذریعے سے پیسہ پاکستان بھجوا سکتے ہیں. اب ناظرین آ جائیں اگلی خبر کی طرف. اگلی خبر جو ہے وہ ایک تو میں آپ کو دکھاؤں ایاز صادق صاحب کا کارنامہ. دیکھیں، یہ اس وقت سپیکر ہیں قومی اسمبلی کے، پہلے بھی رہے ہیں، لیکن جب یہ اپوزیشن میں آئے تھے تو یہ فوج کو برا بلا کہہ دیتے تھے. انہوں نے آ کر یہ بھی کہہ دیا کہ آرمی چیف کی ٹانگیں کانپ رہی ہیں، ڈرا ہوا بہت پریشان ہے، اور وہ کہتا ہے جناب ہمیں واپس بھجوانے دیں آپ ابھی نندن کو، ورنہ انڈیا ہمارے اوپر اٹیک کر دے گا. تو انڈیا اٹیک کوئی نہیں کر رہا تھا، یہ بزدل تھے، ڈر گئے تھے. یہ بات جو ہے وہ اس وقت آرمی چیف کے بارے میں کہی تھی محترم ایاز صادق صاحب نے. اب وہ ایاز صادق صاحب کیونکہ انہیں حکومت میں بٹھا دیا گیا ہے، فارم 47 دے دیا، وہ اب بیٹھ کے کہتے ہیں جی میں کسی کو فوج کے خلاف بات ہی نہیں کرنے دوں گا، میں کسی کو ایک لفظ نہیں بولنے دوں گا. دیکھیں، ملٹری جرنیل کی غلط پالیسیوں پہ تنقید کرنا سب کا حق ہوتا ہے. اگر کوئی آدمی اپنے حلف کی خلاف ورزی کر رہا ہے تو اس کے خلاف کھڑے ہونا پورے قوم کا حق ہے، اور قوم یہ حق استعمال کر سکتی ہے، انہیں بات کرنی چاہیے. آزادی اظہار رائے اسی کو کہتے ہیں. ایسا نہیں ہو سکتا کہ ایک آدمی جو ہے وہ ملک کے اوپر قابض ہو جائے اور اپنے فیصلے مسلط کرے، زبردستی مسلط کرے، کوئی کسی کی بات ہی نہ سنے وہ آدمی، اور پھر اس پہ جب آپ تنقید کریں تو وہ ایک ادارے کے پیچھے جا کر چھپ جائے کہ جناب آپ نے تو ادارے پہ حملہ کر دیا. ایسا نہیں ہے. ایک آدمی کی غلط پالیسیوں پہ تنقید کبھی بھی ادارے پہ تنقید نہیں ہوتی. یہ بات ایاز صادق صاحب کو پتہ بھی ہے، لیکن آپ سارے جانتے ہیں کہ اس وقت ملٹری اسٹیبلشمنٹ کے کنٹرول میں ہر چیز. مثال کے طور پہ ایک اور خبر آپ دیکھیں نا، یہ 205 ارب روپے مالیت کا ایک منصوبہ ہے. یہ کھاریاں سے پنڈی تک ایک موٹر وے جانی ہے، کھاریاں سے پنڈی تک جانی ہے، 205 ارب روپے کا ایک بڑا منصوبہ ہے، بہت بڑا منصوبہ ہے. تو یہ بغیر کسی بولی لگائے، یعنی بولی لگنی چاہیے تھی نا کہ فلانی کمپنی آ گئی، فلانی کمپنی آ گئی، فلانی کمپنی آ گئی، یہ 10-12 کمپنیاں انہوں نے اس کے اندر بولی کے اندر حصہ لیا. جو بہتر کام کرے گا، جو زیادہ کم پیسوں میں کام کرے گا، زیادہ اچھی کوالٹی کا کام کرے گا، اس کو ہم یہ کام دے دیں گے. نہیں، موجودہ سرکار نے بغیر بولی لگائے فوج کا ایک ادارہ ہے جو فوج کے انڈر کام کرتا ہے، FWO یعنی فرنٹیئر ورکس آرگنائزیشن، اس کو یہ ٹھیکہ دے دیا ڈان اخبار کے. یعنی فیصلہ کیا گیا کوئی بولی نہیں ہوگی، کوئی کمپنی بیچ میں نہیں آئے گی، کوئی مقابلہ نہیں کرے گا، بس FWO کو ہم نے یہ ٹھیکہ دے دینا ہے. اٹھا کے ٹھیکہ FWO کو دے دیا. ٹیکس انہیں معاف ہو جاتے ہیں، سہولیات انہیں ہر طرح کی مل جاتی ہیں، ٹھیکے انہیں آرام سے مل جاتے ہیں، ہر چیز ان کی فیور میں ہوتی ہے، سیکیورٹی یہ اپنی خود ہی کر لیتے ہیں، کوئی ان کو بل بھیج نہیں سکتا ان کی مرضی کے خلاف. تو کون کاروباری آدمی ان کا مقابلہ کرے گا؟ جو فوج کے ذیلی ادارے ہیں ان کا کوئی کر ہی نہیں سکتا، کسی کا یہ اختیار ہی نہیں ہے، کوئی نہیں کر سکتا. تو پاکستان کے اندر مقابلے کی فضا ہی ختم کر دی گئی ہے. یہاں مقابلہ ہونا چاہیے تھا نا، اخبار میں اشتہار آتا، سارے لوگ آتے بیٹھتے، مختلف کمپنیاں اس کے اندر اپنی بولیاں دیتی، پاکستان کے اندر سے، پاکستان سے باہر سے، پھر دیکھتے کہ کون یہ کام بہتر کر سکتا ہے، اور پھر اس کے نتیجے میں ایک شفاف طریقے سے یہ ٹینڈر دیا جاتا یا ٹھیکہ دیا جاتا. لیکن یہ کھاریاں پنڈی موٹر وے کا جو ٹھیکہ ہے M13 کا، یہ بغیر بولی کے FWO کو دینے کا فیصلہ کیا گیا ڈان اخبار کی خبر کے مطابق. ناظرین، ایک اور خبر میرے پاس آئی ہے، بلکہ پوری دنیا کے اندر یہ خبر چھپی ہے، اور یہ ذرا خوفناک چیز ہے. اس میں یہ ہے کہ زمین پہ 4 جگہوں پہ بہت بڑے زلزلے آئے ہیں ایک ہی دن میں. یعنی نارملی ایسا نہیں ہوتا، 1 یا 2 زلزلے آپ کے رپورٹ ہوتے ہیں جو بڑے زلزلے، کبھی ایسا ہو جائے، لیکن یہاں پہ 4 زلزلے ایک ہی دن میں آئے ہیں زمین پر، اور یہ چاروں بڑے زلزلے تھے. بہت بڑا نقصان بھی ہوا ہے. اور یہ زلزلے جو ہے نا امریکہ جو کانٹیننٹ ہے وہاں پہ اور جاپان تک، یہ وہ ریجن ہے جہاں پہ یہ زلزلے آئے ہیں. ان میں 5.6 شدت کا زلزلہ جو ہے وہ کیلیفورنیا کی ایک ویلی میں آیا. پھر اس کے بعد شمالی وینزویلا میں لگاتار 2 بہت بڑے بڑے زلزلے آئے.
جن میں ایک زلزلہ جو ہے وہ 7.2 شدت کا تھا، اور اس کے صرف 39 سیکنڈ کے بعد اس سے بھی زیادہ شدت یعنی 7.5 شدت کا دوسرا زلزلہ بھی وہاں پہ آ گیا، اور یہ دو زلزلے بڑے خوفناک وہاں پہ آئے۔ اور اس کے بعد جاپان کا ایک شہر ہے، اس کے نزدیک ایک اور زلزلہ آیا 6.9 شدت کا سمندر کے اندر۔ تو اتنے مختصر وقت میں دنیا بھر میں اس قدر شدید زلزلوں کا آنا ایک انتہائی نایاب اور یہ غیر معمولی بات ہے، یہ عام بات نہیں ہے۔ وینزویلا میں جو 2 شدید ترین زلزلے آئے ہیں، ان کے بعد ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا کہ امریکہ اپنی امداد کے لیے اپنی ٹیمیں روانہ کرے گا، اور ہمارے لوگ تیار ہیں اور ہماری ٹیمیں بھی تیار ہیں، وہ وینزویلا میں جائیں گی اور لوگوں کی مدد کریں گی۔ ابتدائی جو اندازے ہیں، جو امریکی جیولوجیکل سروے ہے اس کے الگ الگ اندازے ہیں، ان کے مطابق زلزلوں کے نتیجے میں جو لوگ ہلاک ہو سکتے ہیں ان کی تعداد 10,000 سے لے کر 1,00,000 کے درمیان پہنچنے کا خدشہ ہے۔ یعنی ابھی اتنی تباہی ہے کہ ابھی کچھ سمجھ نہیں آ رہی کہ کتنے لوگ اس میں مارے گئے ہیں زلزلوں میں، لیکن وینزویلا میں ایک بہت بڑی تباہی ہوئی ہے۔ اب یہ زلزلے جو ہیں وہ قدرتی طور پہ آئے ہیں یا کسی سائنسی عمل کا نتیجہ ہیں، اس کے بارے میں ہم کچھ کہہ نہیں سکتے، لیکن یہ 4 بڑے زلزلے ایک ساتھ، جن میں سے 3 ایک ہی ریجن میں آئے ہیں، ایک ہی بر اعظم پہ آئے ہیں، اور ایک زلزلہ اس کے تھوڑا دور جو ہے وہ جاپان میں آیا ہے۔ تو یہ بڑی خوفناک صورتحال ہے۔ وینزویلا میں امریکہ بڑے عرصے سے داخل ہونا چاہتا ہے، امریکہ نے ان کا صدر بھی اٹھا لیا تھا، اور اب اگر وینزویلا میں اتنے بڑے پیمانے پہ زلزلے آئے ہیں تو بہت بڑی امدادی کارروائیاں امریکہ کرے گا، تو صورتحال جو ہے وہ امریکہ کی فیور میں ہی جائے گی اس زلزلے کے بعد بھی۔ لیکن انسانوں کا نقصان بہت بڑا ہوا، 10,000 سے 1,00,000 کے درمیان جاں بحق ہونے والوں کی تعداد ہو سکتی ہے۔ ناظرین، آبنائے ہرمز میں ایک دفعہ پھر پھٹا پڑ گیا، اور جو پھٹا ہے اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ جو سادی سادی ہے وہ یہ ہے کہ امریکہ نے ایک اور رستے سے کوشش کی کہ جہازوں کو گزارا جائے۔ یعنی ایران نے تو ایک رستہ بتایا ہوا ہے نا کہ آبنائے ہرمز میں اس طرف سے آپ نے ایران کے قریب سے ہو کر گزر جانا ہے، پھر ایران نے ایک رستہ اور بنایا کہ آپ یہاں سے بھی گزر سکتے ہیں۔ آمد و رفت تیز کرنے کے لیے ایران اپنے طریقے سے چل رہا ہے اور وہ جہازوں کو حفاظت کے ساتھ وہاں سے نکال رہا ہے، لیکن امریکہ نے کیا کیا کہ بالکل عمان کے قریب سے جو جنوبی ایریا ہے آبنائے ہرمز کا، وہاں سے انہوں نے ایک رستہ خود بنایا اور جہازوں کو کہا کہ تم یہاں سے نکلو، ایران سے بات کیے بغیر۔ تو ایران نے فوری طور پہ اس پہ وارننگ جاری کر دی، اور پاسداران انقلاب کی بحریہ نے آبنائے ہرمز سے محفوظ گزرگاہ صرف انہی رستوں سے ممکن ہے، انہوں نے کہا کہ جن کا اعلان اسلامی جمہوریہ ایران کی طرف سے کیا گیا ہے، اور اگر کسی اور جگہ سے آپ گزرنے کی کوشش کریں گے تو جہازوں کو خطرہ ہو سکتا ہے۔ ایران نے وارننگ جاری کی، اس کے بعد جو 3 جہاز وہاں سے ٹینکرز گزر رہے تھے تیل لے کر، وہ واپس چلے گئے۔ اب یہ ناظرین صورتحال ہے آبنائے ہرمز میں۔ تو امریکہ اور ایران کے بیچ میں بار بار پنگے ہو جاتے ہیں چھوٹے موٹے، اور یہ امریکہ نے ایک ایڈونچر کرنے کی کوشش کی ہے کہ ایران کی پہنچ سے باہر اگر ہم جہازوں کو نکال سکیں، لیکن ایران نے فوری طور پہ مداخلت کی، جہازوں کو پیچھے ہٹایا، اور انہوں نے یہ کہا کہ پھر اس طرح آبنائے ہرمز بند ہو جائے گی اور جہازوں کو خطرہ ہوگا۔ خطرہ کس سے ہوگا؟ ایران سے ہی ہوگا، یا بارودی سرنگوں سے ہو سکتا ہے، یا کوئی اور شرارت کر سکتا ہے۔ لہذا ایران نے ذمہ داری لی ہے کہ جہاز سارے ہم گزاریں گے اور حفاظت کے ساتھ گزاریں گے، اور فیوچر میں وہ اس سے پیسہ بھی بنائیں گے۔ امریکنز کو اگر پیسے میں حصہ چاہیے تو وہ ایرانیوں سے بات چیت کر سکتے ہیں۔